کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرد عارف نے دنیا کو خواب میں دیکھا. اچھا یہ بڑی حکایتوں کے اندر ہے. کبھی کبھار دنیا مجسم ہو کر مولا کائنات کے سامنے آئی, کبھی دنیا مجسم ہو کر جناب رسول خدا کے سامنے آئی. تو اسی طریقے سے عرفا جو مقام حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں اور چیز کو اپنی اصل نگاہ کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں, انہوں نے اس دنیا کو خواب میں دیکھا کہ وہ گڑیا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا کی کب سے پیدائش سے اس حوالے سے آپ حساب لگائیں تو دنیا ایک گڑیا ہے, لیکن وہ ہے ابھی تک کنواری. اچھا یہ ایک اس کے اندر ایک دلچسپ ہے. انہوں نے دنیا سے سوال کیا کہ تو اتنی عمر تیری ہو چکی ہے, تیرے اتنے ختم دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور تیرے پاس آئے, کیا وجہ ہے کہ تو ابھی تک کنواری ہی کنواری. تو دنیا نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جو مرد تھے انہوں نے مجھے منہ نہیں لگایا, اور جو میرے عاشق تھے وہ نامرد تھے انہوں نے میں نے منہ نہیں لگایا. نتیجہ یہ ہوا کہ میں ابھی تک کنواری ہی کنواری. اس سے اندازہ ہے کہ وہ جو مومنی کتابوں میں پڑھتے ہیں, آیت اللہ مظاہری کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جنت میں مومن پہنچ جائیں گے اور التفات تک نہ کریں گے اور حوریں شکایت کرتی رہیں گی. وہ ان قسم کے کیونکہ جو مرد تھے وہ اس کو منہ نہیں لگاتے, اور جو اس کے عاشق تھے وہ سب کے سب نامرد تھے, انہیں پھر دنیا منہ نہیں لگاتی. تو بہرحال اس کے اندر ایک پہلی ہی حکایت لکھی. پھر کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو شیطان کا پورا لشکر شیطان کے پاس جمع ہو گیا, اور روایت کے اندر کیا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. اور کہنے لگا خدا نے ایک پیغمبر کو بھیجا اور اس کی ایک امت سے قرار دی گئی. شیطان سے کہا سے لشکر ابلیس نے کہا اپنے لشکر سے پوچھا کیا اس کی امت دنیا کو دوست رکھے گی؟ انہوں نے کہا. اس وقت ابلیس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں, وہ بت پرستی نہیں کرتے نہ کریں. میں رات دن ان کو ایسے مشغلے میں لگاؤں گا کہ وہ مال خلاف حق حاصل کر کے بیجا طور پر صرف کریں گے اور حقدار کو اس کا حق نہ دیں گے. بس ان میں اس مال کی وجہ سے میں خرابیاں پیدا کر دوں گا. تو بھی کوئی پرواہ نہیں لگی شیطان کو. اسے معلوم تھا کہ میں ایسا حب دنیا کے اندر لوگوں کو گرفتار کروں گا. ایک مرد دانا کا قول لکھا گیا ہے مختلف کتابوں میں کہ دنیا اصل میں شیطان کی ایک دکان جس سے تمہیں کوئی چیز خریدنی نہیں چاہیے, ورنہ شیطان تمہیں اپنا گاہک سمجھ کر تمہارا پیچھا ہی کہاں چھوڑے گا. معلوم چل جائے کسی دکاندار کو یہ خرید سکتا ہے اور اس کا شوق پایا جاتا ہے تو دیکھا کیسا پیچھا کرے گا کہ ہر صورت میں آپ تک اچھا سیلز مین ہوگا تو آپ کو خریدوا کر ہی ڈال دے گا. اچھا اس کے بعد مولا کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام روایت میں کہ ایک مرتبہ درہم اور دینار کو اپنے ہاتھ پر لے کر مولا نے رکھا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو وہ چیز ہے کہ جب تک میرے ہاتھ سے باہر نہیں ہو جاتی تو اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. آپ خود دیکھیں کہ انسان فقط اس کے پاس مال و دولت اگر زیادہ ہے تو اس کو صرف دیکھ سکتا ہے, فائدہ اس کو اسی وقت ملے گا جب اس کے ہاتھ سے دور ہوگا. چاہے دنیاوی فائدہ وہ حاصل کرے چاہے وہ قلبی فائدہ حاصل کرنا چاہے, جب تک اس کے ہاتھ میں رہے گا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ایسی چیزیں جس میں مفارقت ضروری ہے فائدہ پہنچانے. عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی رسول ہیں, ان کا قول بھی علماء نے کتابوں میں نقل کیا ہے کہ ہر شخص صبح کو مہمان اور اس کا مال اس کے ہاتھ میں امانت ہے. مہمان کو بہرحال جانا ہے, امانت کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے. ہر شخص مہمان. اور واقعی اگر یہ دماغ میں اگر پیدا ہوتی رہے گی سیدھا اتنا وقت نہیں ہوگا اور یہ کافی طویل ہے تو بہرحال. اچھا حضرت ابو دردہ رسول ایک صحابی تھے. علم اخلاق کے اندر ان سے بہت ساری حدیثیں اخلاقی کتابوں کے اندر نقل کی گئی. کہنے لگے ہم غریب لوگ مالداروں کے ساتھ ناانصافی کر جاتے ہیں. جو ہم کھاتے ہیں جو مالدار کھاتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں. ان کا جملے کھانے پینے اور پہننے میں ہم برابر کے شریک. ظاہر وہ بھی لباس پہنتے ہیں, صرف کیفیت کا ایک فرق. فاضل مال کو مالدار بھی استعمال نہیں کرتے, ہم صرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کو تو ہمیں بھی مل جاتا. مالداروں کے اوپر اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری الگ ہے, ہمارے پاس ہے نہیں تو حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں. قیامت کے دن ان سے تمام مال کا حساب کیا جائے گا, مجھ سے بھی بری الزام ہے آپ مالداروں کو خامخواہ نہ برا کہتے ہیں.
وہ تو بیچارہ کہا جائے ان مالدار لوگوں رسول کے ساتھ. تفسیر روح البیان ہماری بڑی مشہور تفسیر ہے. اس میں واقعہ نقل کیا گیا ایک بادشاہ کو نہایت قیمتی موتی تحفے میں ملا. اچھا بادشاہ نے اپنے وزیر کو دکھایا. وزیر اور پوچھا کہ تمہاری اس موتی کے متعلق رائے کیا ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ کچھ بھی کہیں لاکھ قیمتی موتی سے ہی آپ کے قابل نہیں ہوئی. بادشاہ نے کہا جی فضل قسم کا وزیر ہے اتنا قیمتی موتی اور اس کو کوئی جو نہیں. اب ٹھیک ہے ایک آدمی کو اس نے موتی دیا کہا کہ اس کو تم اپنے پاس حفاظت سے رکھو جب میں منگاؤں تو میرے پاس لے کر آنا. وہ شخص جب وہ موتی بادشاہ نے منگایا وہ لے کر آ رہا تو اس کے ہاتھ سے موتی ٹوٹ گیا اور ٹوٹ کے نیچے ٹوٹ گیا. بادشاہ کو بڑا سخت افسوس ہوا. بس تو ذہین عقل مند ضیا کے وزیر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت یہ تو ہونا ہی تھا. اس کو تو میں نے آپ سے خود کہا تھا کہ موتی آپ کے قابل جس چیز کو ٹوٹ جانا ہو جس قیمت میں فنا ہو جانا دیکھا ہو آپ کے قابل نہیں ہے. اسی طریقے سے علماء تفسیر روح البیان میں لکھ کر اس کے بعد پھر جن نے لکھا ہے کہ اصل میں بھی یہ کہ عقل مند انسان شروع ہی سے اس فانی دنیا سے دل نہیں رہا تھا. اس میں کھپتا نہیں ہے انہماک کی دنیا کے اندر مبتلا نہیں ہوتا. جس چیز کو ٹوٹنا ہو فنا ہو جانا ہو کوئی عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اس کے اندر دل نہ لگے. آیت اللہ دستگیر شیرازی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں. اصل میں یہ ہوتا ہی ہے کہ جب ابھی آپ اس کے علاج کے طریقے حب دنیا کو کم کرنے کے سنیں گے اس سے کچھ فائدے بہت حاصل ہوتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے لکھا کہ حب دنیا کم ہو جائے تو کتنی ہی تکلیفیں آپ پہ کیوں نہ پڑے آپ کے لیے بے انتہا آسان ہو جاتی ہیں. کہنے کے اسی طریقے سے ایک عالم کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو اوپر سے کسی نے کچھ ریت مٹی اوپر سے دیکھی. اب ان کے جملے کیا ہیں؟ اچھا دیکھیے صرف یہ ان افراد کی زبان پہ چیز آ سکتی ہے جن کو ہر وقت آخرت کا خیال دماغ میں رہتا. جیسے ان کے سر پہ مٹی کے لیے انہوں نے کہا خدا بندہ تیرا شکر ہے میرے سر پر تو گناہوں کا ایسا بوجھ اگر پتھر ہی دیکھے جائے تو وہ نہ اترے اور تو کتنا مہربان ہے کہ مجھ سے تو نے نرم نرم خاک سے ٹیکوا دی. ہر وقت صرف اور صرف دماغ میں عالم آفت. تو بہرحال اسی طریقے سے علماء نے کہا اگر حقیقتاً شوق وطن اصلی پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی تکلیف اس کے لیے تکلیف نہیں رہتی. یہ صرف اور صرف ان طریقہ کار جو علماء نے اس کے لکھے ہیں حب دنیا کو کم کرنے کے اس کو صرف تجربہ کر کے آپ محسوس کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر زیادہ ترقی کر کے کہوں کہ اگر کسی قریبی رشتے دار کا انتقال بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے فطری رنج اور علم تو دل کو محسوس ہوگا لیکن ایک گونا اطمینان وہ دل کے اندر موجود رہے گا. کوئی تکلیف اس کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی. ہر تکلیف کے اندر راحت. بلکہ اکثر تو خود علامہ مجلسی کی بیٹی کا واقعہ نقل کیا گیا کتابوں میں کہ جب کوئی چیز پاؤں میں چپ جاتی تھی ایک دفعہ ٹانگ ہی بلکہ ٹوٹ گئی جنہوں نے شکر خدا ادا کیا تو بعض اوقات انسان اس مرحلے تک آ جاتا ہے. اور حب دنیا کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے اس کی گاڑی کے اوپر کوئی چڑھ کے بیٹھ جائے ذرا سی انگلی لگا دے گھر کے اوپر کوئی چوک سے نکل چلا جائے تو اس کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. تو جتنا یہ چیز ابھی علامتیں جب میں بیان کروں گا تو اس کے اندر آپ خود دیکھیں گے کہ ہر شخص کے اندر کس حد تک یہ چیز پائی جاتی ہے. اور جتنے بھی ہمارے ائمہ گزرے مولا کائنات کو تو خیر آپ نمبر 1 قرار دیتے ہیں ان معنوں میں کہ دنیا کی جتنی مذمت اور آخرت کا جتنا شوق حدیثوں کے اندر مولا نے دلایا ہے دیگر ائمہ نے کا بھی اپنی جگہ لیکن مولا کی تو کوئی کلام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر شوق آخرت ہوگا. اکثر تو روایتوں میں کہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ تم کہاں بازاروں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو تو زیادہ راہ تمہیں بہت زیادہ حاصل کرنا سفر تمہارا بہت طویل ہے کہاں وقت کو ضائع کرتے تھے. تو اسی طریقے سے یہ جب علامتیں بیان ہوں گی تو اس کے اندر بھی چیز آئے گی. جب ہی علماء نے کہا کہ حب دنیا میں مبتلا شخص کی جو مثال ہے اصل میں وہ ریشم کے کیڑے کی چیز ہوتی ہے. ریشم کا کیڑا ایک وقت ایسا آتا ہے بنتا رہتا ہے ریشم اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ خود اپنی جال کے اندر پھنس جاتا ہے اور اس کی رنج اور کوشش کے اندر وہ ہلاک ہو جاتا ہے نکل نہیں پاتا اور اسی کے اندر مر جاتا ہے. تو کہا حب دنیا مبتلا شخص کی مثال ریشم کے کیڑے کی. اتنے دنیاوی جھمیلوں بکیڑوں کے اندر پھنس جاتا ہے ایک تمنا سے دوسری تمنا سے تیسری تمنا چوتھی ہزاروں لاکھوں تمنائیں اور اس کے اندر سے کبھی نکل نہیں پاتا. قرآن کی آیت ہے جو آگے چل کے میں اس کا تھوڑا سا ایک تجزیہ و تحلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ لا قانون یعلمون. ایک دنیا کی پہلے مذمت بیان کی پھر پروردگار نے کہا کہ کاش تم
علم رکھتے تم جان لیتے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. تو علماء نے تو یہاں اس میں ایک جملہ جو آگے چل کے آنا تھا وہ بیان کر دوں. کہا کہ اس کے اندر ایک تمنا پائی جاتی ہے کہ تم ویسے تو دنیا کے اندر بڑے ہونے میں کو، لیکن افسوس تم دین سے تو کورے تھے ہی، دنیا کے معاملے میں بھی کورے، تم اس کی حقیقت ہی نہیں سمجھ سکتے. جی ہاں. تو دنیا اگر مثلا دنیا میں مبتلا شخص سے اگر پوچھا جائے تم بتاؤ کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی تعریف کیا ہے، دنیا لفظی معنی کیا ہے دنیا کے، تو لوگوں کو نہیں پتا. تو جب یہ کہتی ہے تو کسی چیز کے لفظی معنی تک نہ بتاؤ. اصل میں نکلا ہے دنیا دنوں، دنوں کے معنی دال نون باؤ، دنوں کے معنی قریب کی چیز، جب یہ آخرت جو آخر میں آنے والی ہے، قریب جو جلد ملنے والی ہے. اس وجہ سے دنیا کو کیونکہ یہاں فائدے جلدی حاصل ہو جاتے ہیں، عالم آخرت میں یہ کہا جائے کہ ادھار ہے وہ فائدے، تو بہرحال اس وجہ سے دنیا کو دنیا کہا ہے. لیکن مولا کائنات نے دنیا کی کیا تعریف بتائی؟ فرماتے ہیں ایک شخص نے سردار الاولیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عرض کیا کہ مولا دنیا کی تعریف کیجیے کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس دنیا کی میں کیا تعریف کروں؟ یہاں کوئی تندرست ہے تو بے فکر نہیں، بیمار ہے تو پریشان، جو محتاج ہے وہ غمگین، جو مالدار ہے وہ آفت میں مبتلا ہے. حلال سے پیدا کرے تو حساب دینا پڑے گا، حرام سے پیدا کرے تو عذاب ہوگا. دنیا کی میں کیا تعریف کروں؟ محتاج ہو، غمگین ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، ہر صورت میں پریشانی پریشان. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اصل میں ہماری گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے کہ دنیا بھی جتنے تعلقات بھی ہوں یہ بھی بہرحال پروردگار عالم اور آپ کے درمیان ایک حجاب کرتے ہیں. یہ تعلقات جتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، ہاں وہ اپنے بہت زیادہ قریب رشتے داروں سے چنا دیں. اس کی ایک کیفیت بھی ہے کہ اس سے نکلیں کیسے، جب میں علاج بتاؤں گا نا کہ اس کو کم کیسے کریں اور کہاں آپ پر سے اس کا معاملہ اٹھا لیا جائے گا. وہ بھی کچھ ایسے پوائنٹ ہیں اس کے اندر کہ ٹھیک ہے اولاد کی محبت کون کہہ رہا ہے کہ آپ اولاد کی محبت کو ختم کر دیں. احب الیکم من اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے. خدا اور رسول کی محبت سے زائد نہیں ہونی چاہیے. یعنی جو ہے نا کہ میں آگے چل کے آیت بھی پیش کروں، احب الیکم من اللہ و رسولہ، خدا اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے. ان کی محبت اولاد کی، والدین کی، مال و دولت کی، دنیاوی تعلقات کی، جہاں یہ بڑی بسمان خرابی ہوئی. بلکہ اگر برابر بھی رہے تو وہ بھی بظاہر تو اتنی پسندیدہ نہیں ہے. اور اگر خدا کی محبت اشد حبت للہ، یہ تو قرآن کی قائد ہے کہ حب خدا ان میں بس شدید ہو جائے چاہے. اچھا علماء نے اس کی ایک مثال بھی لکھی کہ دیکھیے جس طریقے سے جب صبح ہوتی ہے آفتاب طلوع کرتا ہے تو ستاروں کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، بلکہ نظر ہی نہیں آتی اگرچہ ستاروں کی روشنی موجود رہتی. لیکن آفتاب طلوع ہو گیا، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہو گئی تو کہا بس دنیاوی تعلقات بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جب آپ کے دل میں محبت الہی کا سورج طلوع تو اگرچہ دنیاوی تمام تعلقات کی محبت دل میں رہے گی لیکن ستاروں کی معنی مان پڑ جائے گی. اس کے معنی یہ ہوئے کبھی بھی دنیا اور آخرت میں، اب یہ آگے چل کے ایسے علاج میں آنے والی چیز کہ دنیا اور آخرت میں کبھی ٹکراؤ ہو جائے تو یہاں آپ کے اصل میں ایمان کا اور اس پہ دنیا آپ میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، اس کا فیصلہ ہوگا. کہ اگر دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے، حکم خدا کچھ اور ہو، اولاد کی محبت مثلاً کچھ اور کہہ رہی اور آپ وہاں اولاد کی محبت کو لے لیں، وہاں دنیاوی تعلقات کو لے لیں. کسی جگہ ہمیں تعارف کرنا واجب تھا، آپ نے کہا یہ تو میرا بہت ہے پیپلس کے رک گئے مثلاً، اس سے ہو سکتا ہے مجھے مالی فائدہ پہنچ سکتا تھا نہ ملے. اب اس کا مطلب ہے کہ اس پہ دنیا کی محبت آپ نے زیادہ اکثر اس سے کچھ پہچان کے طریقے سے. تو بہرحال لیکن جب عشق آفتاب الہی شروع ہوگا تو اگر دنیا کی محبت ختم کرنے کو نہیں کہا، بس کہا ہے کہ احب الیکم من اللہ و رسولہ، ان کی محبت سے بڑھنے نہیں چاہیے. بس دیکھ لیں گے جہاں اس کا پہچان کا طریقہ کیا ہے، جب دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو آپ کس کی محبت کو لیتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ کرنا پڑتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام جو شخص صبح و شام اس حالت میں کرے تو اس کا سب سے اہم مقصد دنیا کا حصول. مثلا جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا دن کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ سب سے اہم مقصد اگر دنیا کا حصول ہے تو خدا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر و ناداری لکھ دیتا ہے، اس کے سارے کام بگاڑ دیتا ہے. اپنی قسمت میں لکھے گئے کے علاوہ اس کو دنیا سے کچھ نہیں ملتا.
اور وہ شخص جو اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا سب سے اہم مقصد آخرت، اس سے نہیں آج مجھے آخرت کی بھی کوشش کرنا، تو خدا اس کے دل میں مالداری اور بے نیازی عطا فرما دیتا ہے اور اس کے تمام کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ مولا کائنات ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اگر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ موت کس طرح تیزی سے اس کی طرف چلتی ہوئی آ رہی ہے تو اس کی ہزاروں خواہشات سے دنیا فنا ہو جاتی ہے، بے شک بس ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی لیکن وہ چلتی ہوئی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے آپ کی طرف۔ اگر کوئی ایسا کیمرہ ہوتا، کوئی ایسی چیز ہوتی کہ آپ دیکھ لیتے تو ہزاروں خواہشات سے دنیا اپنی فنا کر دیتے۔ اچھا اسی طریقے سے میں ایک سورہ حدیث کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے پروردگار عالم روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ واحد دنیا وہ چیز ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو پیدا کرنے کے بعد کبھی اس پہ نظر اتفاق نہیں ڈالی۔ یہ دنیا جو مضمون دنیا کی بات ہو رہی ہے، ممدوح ابھی آگے چل کے تذکرہ کروں گا۔ تو سورہ حدیث میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا کی زندگی مشغولیت، دل بہلاوا، جھوٹی آرائش، مال و اولاد کی کثرت پر تمہارا آپس میں فخر کرنا اور جھگڑتے رہنا دنیا کی حقیقت بس اس لیے۔ اس کی مثال بارش جیسی کہ اس سے نباتات کا اگنا عجیب سا لگتا ہے، پھر وہ لہلہانے لگتی ہے، اس کے بعد تم اس کو زرد ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، پھر وہ چرمور ہو کر رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر عالم آخرت میں دنیا طلبوں کے لیے عذاب ہے اور مومنوں کے لیے اللہ کی رضامندی اور بخشش ہے، پر جان رکھو کہ دنیا کی زندگی دھوکے اور بہلاوے کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 20 سورہ حدیث۔ اتنی واضح، اس سے زیادہ کیا ہے کہ بس زمین سے کوئی چیز ہوگی، بارش ہوئی، اس کے اوپر کچھ ہوگا، تھوڑے دن میں چرمور ہو کے ختم ہوگا۔ آپس میں جھگڑتے رہنا، مال اولاد کی کثرت، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد لڑنا جھگڑنا، یہ بس یہ دنیا کے اصل مسئلہ ہے اور دنیا طلبوں کے لیے آخرت میں عذاب ہی عذاب۔ اچھا اس کے مقابلے میں ممدوح دنیا کیا ہے؟ راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا تم اس مال و دولت کو جو دنیا سے حاصل کرتے ہو اس کے کام میں لاتے ہو۔ کہا مولا ہم اس سے شادی کرتے ہیں، حج بجا لاتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مومن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اور راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا حب دنیا نہیں حب آخرت۔ ایسے اعتدال بھی ہے اس کے اندر۔ ایک شخص مولا کائنات کے سامنے دنیا کی مذمت کر رہا تھا، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا یہ دنیا سچائی اور صداقت کا گھر ہے، اس کے لیے جو اس کی تصدیق کرے، امن و امان اور عافیت کا گھر جو اس کی حقیقت کو پہچان لے، بے نیاز ہونے کا مکان ہے جو اس سے ذات راہ کو حاصل کرے، نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ دنیا اللہ کے دوستوں کی سجدہ کرنے کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز کا مکان، دنیا اللہ کی وحی نازل ہونے کی جگہ، خدا کے اولیاء کے لیے تجارت کی جگہ۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کے فضل اور رحمت کو حاصل کیا اور جنت کو منافع کے طور پر حاصل کیا۔ تو اگر آپ اس دنیا کو آخرت کے لیے حاصل کر رہے ہیں، کہا جاتا ہے حب دنیا بالآخرہ اگر ہو جائے تو بس پھر آپ، اس کا مطلب ہے کہ حب دنیا کو نقصان نہیں پہنچا۔ حب دنیا لس دنیا اگر ہو، دنیا کی محبت دنیا کے لیے، تو یہ یہاں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ حب دنیا للآخرہ اگر ہو جائے تو بس وہاں پر بگڑا ہوا کام بھی بن جائے گا۔ اچھا حب دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں آیت اللہ آصف محسنی نے اپنی کتاب اسلامی اخلاق کے جدید اسلوب کے اندر اس کا ایک نظریہ اپنا دیا ہے جو موجودہ معاشرے کے اعتبار سے کافی بہتر ہے۔ وہ میں کوشش کروں گا کہ سب سے آخر میں اس کو پڑھوں۔ بہرحال امام سجاد کی ایک اور حدیث فرماتے ہیں کہ دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت متوجہ ہو کر آ رہی ہے۔ دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے، آخرت متوجہ ہو کر آ رہی ہے، بس ہر شخص پر لازم ہے کہ صاحب آخرت ہونے کی کوشش کرے اور دنیا سے دل اٹھا دے۔ اور کچھ جو ہے کسی جگہ میں نے شعر بھی پڑھا، واقعی وہی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ دنیا سے میں گزرا ہوں، دنیا دار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ تو جس طرح کی پیدا ہو جائے۔ اچھا حب دنیا کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں اور علماء نے اس کا تجزیہ و تحلیل کیا ہے،
کیونکہ دیکھیے جب تک کسی مرض جو مرض زیادہ بڑا پایا جاتا ہے اس کو اتنا ہی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. ہر طریقہ پڑھیں گے, بڑے بڑے امراض ہیں, کینسر ہے, ایڈس ہے, مختلف قسم کی ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر ڈاکٹروں کو بہت ہی طریقہ اس کے متعلق پڑھایا جائے تو یقیناً مریضوں کو نقصان پہنچے گا. کوئی شخص اپنے اندر اور اس مرض کو جانچنا چاہتا ہے تو اس طرح ڈیپتھ میں مطالعہ کرنا پڑے گا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ